دوستو، آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، آپ کے لیے آج لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو، اردو خطوط نگاری یا مکتوب نگاری۔ بات ایک ہی ہے، مکتوب نگاری کہیے یا خطوط نگاری۔ اور یہ کس صنف سے ہے؟ یہ غیر افسانوی صنف ہے۔ یعنی غیر افسانوی ادب میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں ہے تذکرہ ہے، یعنی تذکرہ نگاری، تحقیق و تنقید بھی، خطوط نگاری، مضمون نگاری، صحافت، طنز و مزاح، آپ بیتی، خاکہ نگاری، رپورتاج، انشائیہ اور سفر نامے اس میں شامل ہیں۔ اب رہا افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں کیا کیا ہیں؟ داستان، ناول، افسانہ، یہ افسانوی ادب میں ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس پر کوئی بھی سوال آ جائے تاکہ آپ اس کو بھولیں نہ۔ آئیے ہم خطوط نگاری پر آپ کو بتاتے ہیں کہ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری بھی غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا غالب سے ہوتی ہے۔ غالب سے پہلے بھی ایک دو ادیبوں اور شاعروں نے خط لکھے تھے، لیکن ان کی زبان فارسی آمیز اور القاب و آداب میں انتہائی تکلف برتا گیا تھا۔ جو صرف ذاتی حالات پر یا مراسم تک محدود تھا، اور ان خطوط میں عام قاری کی دلچسپی یا معلومات کا سامان نہیں تھا۔ غالب ہی ایسے پہلے مکتوب نگار ہیں، یعنی خطوط نگار ہیں، جن کے خطوط عام قاری کو دلچسپی اور ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو اس دور کی تحریروں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ غالب کے خطوط کی بے تکلف فضا اور انداز تحریر متعدد ادیبوں نے اپنانا چاہا، لیکن غالب کسی بات اور کیفیت پیدا نہ ہو سکی۔ دوستو، یہی تو غالب کا کمال تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے خطوط کو مکالمہ بنا دیا، یعنی جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اس طرح وہ خط لکھتے تھے۔ یہ تھا ان کا انداز بیان غالب کا۔ اور غالب نے اپنے خطوں کے ذریعے اردو نثر میں ایک ایسا مقام پیدا کیا کہ اگر وہ شاعری نہ کرتے، غزل گوئی کے میدان میں نہ آتے، تو ان کے خطوط ہی اردو ادب میں کافی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خطوں میں ہمارے لیے ہی کشش ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہمارے دوستوں میں ہوتی ہے۔ خطوط ذاتی یا نجی ہوتے ہیں، لیکن جب نجی باتوں میں رنگا رنگی دلچسپی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ دوسرے کے لیے پرکشش ہوتے ہیں۔ ایک اچھے خط میں یہی شخص وہ نظر آتا ہے جو ظاہری روپ میں ویسا نہیں ہوتا۔ اس لیے شخصیات کا مطالعہ کرنے والے آپ بیتی کے ساتھ ساتھ خطوط کا بھی خصوصی مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب نے پرانا اور فرسودہ طریقہ ختم کر دیا۔ انہوں نے نئے طریقے سے خط لکھنے شروع کیے، ایسا انداز بیاں ایجاد کیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا کہ انہوں نے مکتوب علیہ کا اس طرح خیال رکھا، جس کو خط لکھا جا رہا ہے مکتوب علیہ، کہ وہ جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، یہ انداز تھا۔ اور انہوں نے فرسودہ طریقہ جو اکثر چلا آیا تھا، انہوں نے اس کو ختم کیا، جیسے کہ جناب بھائی صاحب السلام علیکم، بعد سلام کے عرض یہ ہے کہ میں یہاں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ طریقے جو تھے تمام سب غالب نے ختم کر دیے اور مطلب کی بات کہنی شروع کر دی۔ یہ تھا ان کا انداز بیان، جس سے آپ ہمیشہ اردو نثر میں سنہرے حروف میں نام لکھانے کے مستحق
ہو گئے ہیں۔ اب آئیے ان کے خطوط کے مجموعے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بہت سے ادیبوں کے بھی خطوط کے مجموعے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں کہ عود ہندی یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ یہ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اردو معلی غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو غالب کے انتقال کے بعد 1968 میں منظر عام پر آیا۔ رجب علی بیگ سرور نے انشاء سرور کے نام سے اپنے خطوط شائع کیے۔ انشاء بے خبر غلام غوث بے خبر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر ابوالکلام آزاد کا یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر بہت ہی مشہور ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی کو خطوط لکھے ہیں۔ یہ مجموعہ ان کا بہت ہی مقبول ہے۔ زیر لب یہ صفیہ اختر کا لکھا ہوا خطوط کا مجموعہ ہے۔ صلیب میرے دریچے میں فیض احمد فیض نے اس خطوط کے نام سے مجموعہ لکھا، اور سجاد ظہیر نے نقوش زندہ کے عنوان سے اپنے خطوط کا مجموعہ شائع کیا۔ اقبال نامہ اقبال کے خطوط کا یہ مجموعہ ہے جس کو مرتب کیا شیخ عطا اللہ نے۔ کس نے مرتب کیا؟ شیخ عطا اللہ نے۔ اردو مصفح یہ مولوی عبدالحق کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ بار خاطر شوکت تھانوی نے شائع کیا، اور مکتوبات نیاز یہ نیاز فتح پوری کا خطوط کا مجموعہ ہے، اور مکتوبات اکبر الہ آبادی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ دامن یوسف یہ فیض کے خطوط اکٹھے کر کے ایک جگہ ایک کتابی شکل میں شائع کیا بیگم سرفراز اقبال نے۔ مکتوبات نبوی یہ عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ دوستو، اب ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں خطوط پر، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے دل میں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اس میں سے سوالات اکثر آتے رہتے ہیں کہ خطوط نگاری کس صنف میں شمار کی جاتی ہے۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو، تو آپ بتائیے گا کہ یہ غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ خطوط نگاری یا مکتوب نگاری دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کس شاعر نے خطوط کے مراسلے سے مکالمہ بنا دیا؟ تو جواب دیجیے گا یہ غالب نے اس کو بنایا تھا، اور جیسے کہ دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یعنی خطوط کو مراسلے سے مکالمہ بنا دیا، ایک ڈائلاگ بنا دیا کہ ڈائلاگ کی طرح ہی انہوں نے اپنے خطوط لکھے۔ غالب سے پہلے بھی خط لکھے، ان کی زبان کیسی تھی؟ تو آپ کا جواب ہوگا فارسی آمیز اور القاب و آداب، یعنی القاب و آداب بھی استعمال کیے جاتے تھے اور فارسی آمیز تھے جو دقیق تھے اور سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ چوتھا سوال ہے، غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے عود ہندی کے نام سے شائع ہوا، اور یہ اکتوبر میں 1868 میں شائع ہوا غالب کی زندگی میں۔ کس کی کوششوں کی وجہ سے غالب کا اردو خطوط کا مجموعہ عود ہندی شائع ہوا؟ تو آپ جواب دیں گے ممتاز علی خان نے غالب کے حیات میں ہی یہ مجموعہ شائع کر دیا تھا۔ اردو معلی غالب کے خطوط کا کون سا مجموعہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا دوسرا مجموعہ ہے جو غالب کے انتقال کے بعد مارچ 1968 کو شائع ہوا تھا۔ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے انشاء سرور کے نام سے۔ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے انشاء سرور کے نام سے شائع ہوا تھا۔ غبار خاطر کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہے ابوالکلام آزاد کا یہ
خطوط کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر کے خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ تو جواب دیجیے گا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ مکتوبات اکبر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی کا مجموعہ ہے۔ نقوش زندہ خطوط کا مجموعہ کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب دیجیے سجاد ظہیر۔ زیر لب اس عنوان سے خطوط کا مجموعہ کس نے لکھا؟ تو صفیہ اختر نے لکھا۔ انشاء بے خبر یہ خطوط کا مجموعہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ غلام غوث بے خبر۔ مولوی عبدالحق نے اردو مصفحہ کے نام سے اپنے خطوط کا مجموعہ شائع کیا، اور مکتوبات نیاز یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو ہمارا جواب ہے نیاز فتح پوری۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اردو خطوط نگاری یا مکتوب نگاری، اور ہم نے خطوط کے مجموعے بھی آپ کو بتائے۔ کل آپ کا MP گریڈ 2 کا پیپر ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر اچھا ہو اور اچھے نمبروں سے آپ کامیابی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔